اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما ندم من استشار وما خاب من استخار، کہ جو آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیتا ہے تو وہ پشیمان نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر لیتا ہے تو اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، مشورہ بھی کرنا، اور استخارے کا مطلب ہے اللہ سے اپنے کام میں بھلائی طلب کرنا۔ یہ وقتاً فوقتاً میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ استخارہ خود کرنے کی چیز ہے، کسی سے کروانے کی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ہم کیسے استخارہ کریں گے؟ تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو کیا روزہ نہیں رکھتے؟ یہ سمجھ کر کہ ہم نے تو سال بھر نماز ہی نہیں پڑھی، اب ہم روزے کیوں رکھیں؟ روزے رکھ لیتے ہیں۔ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہہ کہ حج تو نہیں چھوڑتے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، تو حج بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ کیا جواز ہے آپ کے پاس نماز نہ پڑھنے کا، نماز چھوڑنے کا؟ کوئی جواز نہیں ہے، تو پڑھا کریں بھائی، کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر نہیں پڑھتے تو آج سے عزم کر لیں کہ آپ پڑھیں گے۔ ہر مسلمان استخارہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اللہ تو ہم سے دوستی لگائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا حق بھی ادا فرما رہے ہیں۔ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بے شمار نعمتیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دوستی لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مسئلہ ہمارا ہے۔ تو استخارہ ہمیشہ خود کریں، کسی سے کروائیں نہیں۔ استخارہ کروانے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے کھانا ہم خود کھاتے ہیں نا، کسی اور سے نہیں کہتے کہ ہماری طرف سے کھانا کھا لو، ہماری طرف سے سو جاؤ، ہماری طرف سے پانی پی لو۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنا۔ تو ہر ایمان والا اللہ سے بات کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اور بہت آسان ہے، 24 گھنٹے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خواب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے دن میں بس نفل کا مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، جیسے عصر سے مغرب کے درمیان نفل منع ہے، زوال کے وقت، طلوع کے وقت، غروب کے وقت، اور اسی طریقے سے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد تک، یہ اوقات مکروہ ہیں۔ اس کے علاوہ پورے دن میں جب چاہے 2 رکعت نفل پڑھے استخارے کی نیت سے، جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے 2 رکعتیں سنتیں پڑھتے ہیں ظہر کے بعد، فجر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، بس اسی طرح 2 رکعتیں پڑھنی ہے، کوئی خاص الگ سے علیحدہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد استخارے کی دعا اگر یاد ہے تو بغیر دیکھے مانگ لیں، یاد نہیں ہے تو دیکھ کے مانگ لیں۔ اگر دیکھ کے بھی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں کہ پڑھنا ہی نہیں آتا، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنی زبان میں اللہ سے بولے کہ اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو بس میرا دل اس پہ مطمئن کر دے، اور میرے لیے اس میں اگر برائی ہے تو مجھے اس سے ہٹا دے، اس سے بہتر چیز مجھے دے۔ جو اپنے الفاظ میں ہی لگے بندے الفاظ نہیں ہیں، میں نے تو چند الفاظ بول دیے، تو خود کریں۔ اور استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل میں جھانکیں، دل کا میلان اور جھکاؤ جس طرف ہے بس وہ استخارہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ کیے چلے جا رہے استخارہ، بس ایک مرتبہ کر لیا استخارہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا، فوراً وضو کر کے استخارہ کریں، جو دل میں اللہ نے ڈایا ہے فیصلہ کریں، بس خط اتنا استخارہ ہے۔
اب نقصان نہیں ہونے کا بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ استخارہ کر لیا تو نقصان نہیں ہوگا بس۔ یہ چلے جا رہے استخارہ، کہہ رہے 7 دن ہو گئے، 9 دن ہو گئے، 11 دن ہو گئے، بھائی آنن فانن فیصلہ بھی کرنا ہے، آپ لے کے بیٹھ گئے مسئلے کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو پہلے سے وہی تھا، استخارے کے بعد بھی وہی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب استخارے میں بھی یہی ہے جو پہلے سے دل میں تھا۔ اب اگر اس میں خیر نہیں ہوگی نا تو اللہ خود ہی اس کام میں رکاوٹیں پیدا کر دیں گے۔ جب استخارے کے بعد دل مطمئن ہے، بسم اللہ کر دیں، نقصان ہونا ہوگا، اللہ خود ہی رکاوٹیں پیدا کر دیں گے، وہ کام ہونے جائے گا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے میں نے تو استخارہ کیا تھا، تو بھائی یہ استخارے کی ہی برکت ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اس لیے کہ آگے اس میں نقصان تھا۔ ان باتوں کو خود بھی سمجھیں، سب کو سمجھائیں، مختلف وقتوں میں مختلف حضرات اس بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا